آج کی ایپیسوڈ اور زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ جہنم کے بارے میں سنیں۔ پل صراط کیا ہے، کتنا لمبا ہے، جہنم کو کس حال میں لایا جائے گا، جہنم ہے کہاں پر۔ There are 7 bridge of hell and پل صراط is above all of them۔ بعض تو اتنی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا ایک جھٹکا ہوتا ہے کہ ابھی چمکا اور غائب ہو گیا۔ ہر کوئی اللہ کریم کے خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ جب وہ خشک ہو جائے گا تو 7 زمینوں میں آگ بھڑک اٹھے گی اور انہیں ایک دہکتا ہوا انگارہ بنا دے گی۔ اللہ اکبر، مجھے خود بیان کرتے ہوئے کافی انفارمیٹیو ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ پل صراط یہ ایک ایسا برج ہے جس سے لوگوں کو گزارا جائے گا۔ امیزنگ برج ہے، جب بھی سنتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جہنم کے بارے میں بھی سنیں گے کہ پل صراط کیا ہے، کتنا لمبا ہے، اس پل سے لوگوں کے گزرنے کی فیلنگز کیا ہوں گی، کیفیات کیا ہوں گی، جہنم کو کس حال میں لایا جائے گا، جہنم ہے کہاں پر، اس کے طبقات کتنے ہیں، جہنم کے عذابات کیسے ہیں، اور وہ عذاب کن پر ہوں گے اور کتنی مدت تک ہوں گے، بہت کچھ جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم پل صراط کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ ویورز، پل صراط ایک پل ہے۔ بڑے برج آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے پل ہیں اور دنیا میں انجینئرنگ کا اسے شاہکار کہا جاتا ہے، مگر یہ ایک ایسا پل ہے جو اللہ کی قدرت کا نظارہ ہوگا جس کو جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہنم کے 7 پل ہیں۔ There are 7 bridge of hell and پل صراط is above all of them، یعنی ان سب کے اوپر جو ہے وہ پل صراط ہوگا۔ یہ پل بال سے زیادہ باریک ہے، یہ کوئی بہت لمبا چوڑا پل نہیں ہے، اس کی باریکی یہ ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور پھر تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور جنت میں جانے کا یہی ایک راستہ ہوگا۔ This is only the way to enter in paradise۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء اور مرسلین، پھر یہ امت، اور پھر دوسری امتیں گزریں گی، اور اپنے اپنے مختلف اعمال کے مطابق لوگ پل صراط سے مختلف کیفیتوں میں مختلف اسٹائل سے گزریں گے۔ بعض تو اتنی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا ایک جھٹکا ہوتا ہے کہ ابھی چمکا اور غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے۔ یہاں تک تو نیک لوگوں کا ذکر ہو گیا، ایزی ٹریول کرنے والوں کی بات ہو گئی، مگر کچھ ایسے ہوں گے جو سورین پر گھسٹتے ہوئے، یعنی اپنی باڈی کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ کوئی چونٹی کی چال سے جائے گا، اور پل صراط کی دونوں طرف بڑے بڑے آنکڑے یعنی ہک لٹکے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا وہ ہک اسے پکڑ لیں گے۔ اب بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، اور بعض کو یہ جہنم میں گرا دیں گے۔ پل صراط کے کناروں سے لوگ یوں گر رہے ہوں گے جیسے پروانے آگ میں گرتے ہیں۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے جسے چاہے گا نجات عطا فرمائے گا۔ پھر فرشتوں، انبیاء کرام اور شہداء عظام کو شفاعت کی اجازت ملے گی، چنانچہ سب یہ باری باری شفاعت کریں گے اور لوگوں کو جہنم سے نکالا جاتا رہے گا، حتیٰ کہ اسے بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس پل پر سب سے زیادہ تیز رفتار لوگوں کے بارے میں اللہ کریم نے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد، کیا تم جانتے ہو پل صراط پر سب سے تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ فرمایا، وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہیں۔ اس پل پر سے گزرنے والا آخری شخص پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا۔ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ مجھے اتنی دیر کیوں لگی؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، تجھے میں نے دیر نہیں کروائی بلکہ تجھے تیرے اعمال نے دیر کروائی ہے۔ اچھا، یہ پل ہے کتنا لمبا، اس کا اسپین کتنا ہے، اور یہ کس قدر، یعنی کتنے کلومیٹرز اگر ہم پوچھیں، نارملی لوگ کہتے ہیں نا بہت لمبا پل بنا دیا، فلاں کنٹری نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس پل کی مسافت یعنی لمبائی کے بارے میں آتا ہے کہ 15,000 سال کی راہ ہے، یعنی 15,000 ایئرز تک اگر گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے وہ جتنا ڈسٹنس طے کر لے گا اتنا لمبا یہ پل ہے۔ لیکن اس کو بنایا کس طرح گیا کہ 5,000 ایئرز کی جو اس کی جتنی لمبائی بنتی ہے وہ چڑھائی کی ہے، یعنی اس کو اوپر کی طرف چڑھنا ہوگا۔ 5,000 سال سیدھا چلنا ہے اور 5,000 سال کے برابر اس کے اترنے کی راہ ہے، اور اس سے وہی پار کر سکے گا جو خوف الہی کی وجہ سے کمزور اور نڈھال ہو چکا ہوگا۔ پیارے ویورز، پل صراط پر لوگوں کا جنب غفیر ہوگا، بڑا کراؤڈ ہوگا۔ ذرا غور کرنا، ہر کسی نے گزرنا ہے، لیکن وہاں پر امت محمدیہ کو الگ سے ایک آئیڈینٹی دی جائے گی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میری امت پل صراط پر چڑھے گی تو اس کی نشانی لا الہ الا انت ہوگی۔ یہ بھی پڑھتے رہا کریں۔ اور یہ بھی آیا کہ پل صراط پر مومنین کا شعار یہ ہوگا کہ رب سلم سلم، یعنی اے رب سلامتی سے گزار، سلامتی سے پار لگا۔
جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو عرض گزار ہوں گے، اے ہمارے رب، کہ تو نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تم اس پر سے گزر چکے، اس حال میں کہ وہ بجھی ہوئی تھی۔ تو اہل ایمان اس طرح گزر جائیں گے کہ انہیں گویا جہنم کی گرمی بھی نہیں لگے گی، اور انشاءاللہ اس تکلیف سے بھی وہ بچ جائیں گے۔ ناظرین، پل صراط پر سے گزرتے وقت اس دن ایک ایسی ہستی ہوگی، ایک ایسی مبارک، اور اللہ پاک کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہوگا کہ جب ان کے گزرنے کا وقت آئے گا تو تمام اہل محشر کو کہا جائے گا اپنی نگاہیں جھکا لی جائے۔ آپ جاننا چاہیں گے وہ ہستی کون ہوں گی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ندا دینے والا، ایک آواز لگانے والا، اناؤنسمنٹ کرنے والا اناؤنس کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو یہاں تک کہ حضرت فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر جائے۔ جی ہاں، یہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان ہے کہ ہمارے پیارے آقا کی پیاری لاڈلی جو بیٹی ہے نا، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ اگین ویری بیوٹیفل میسج کہ خاتون جنت تو ان کے پردے کا اہتمام یہ ہوگا کہ محشر کے دن بھی نگاہیں جھکائی جائیں گی۔ اب یہاں ہماری ماؤں بہنوں کو سوچنا چاہیے جو دنیا میں بے پردہ گھومتی ہیں، اللہ کرے اس سے سبق حاصل کریں۔ ویورز، ہم آپ کو کچھ ایسے اعمال بتاتے ہیں جو کرنے والوں کو اللہ پاک پل صراط پر اپنی رحمت سے ثابت قدمی عطا فرمائے گا، جو کسی ایسے کمزور شخص کی حاجت حاکم تک یا حکمران تک پہنچائے جو خود اپنی حاجت حکمران تک نہیں پہنچا سکتا، طاقت نہیں رکھتا، تو بروز قیامت اللہ کریم اسے پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کمزوروں کا ساتھ دینا ہے، ان کے لیے جائز سفارش کرنی چاہیے، ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن آج ایسا حال ہے نہیں، پل صراط پر ثابت قدمی چاہیے تو ایسے کمزور لوگوں کی ہیلپ کیا کرے۔ اس کے برعکس اگر کوئی ناجائز سفارش کرتا ہے، سفارش کے ذریعے کسی نااہل کو جاب دلوا دیتا ہے جس میں کسی حقدار کا حق چھینا جا رہا ہو، تو اس کا وبال اور عذاب بھی پھر اس سفارش کرنے والے کو ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں ناجائز سفارش کرنے کی، کسی کا حق مارنے والے کاموں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کو میری سنتیں سکھاؤ، اگرچہ انہیں ناگوار گزرے، اور اگر تمہیں پسند ہو کہ پلک جھپکنے جتنا بھی پل صراط پر نہ ٹھہرنا پڑے، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاؤ،